میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ برین ٹیومر کی علامات، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ برین ٹیومر کیا ہے؟ کون سے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ اس کی 4 بڑی وجوہات اور 11 علامات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو دیکھنے میں دشواری ہونے لگے یا جسم میں کانپنا شروع ہو جائے تو ایسی علامات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ سب برین ٹیومر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ برین ٹیومر کی علامات، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ کینسر ایک موذی مرض ہے جس کا علاج بھی انتہائی مہنگا اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اس کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب وہ خطرناک حد تک اپنی جڑیں قائم کر چکا ہوتا ہے۔ برین ٹیومر کینسر کی ایک پیچیدہ شکل ہے جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کے دیگر حصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کینسر سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور دل کے دورے کے بعد کینسر موت کی دوسری بڑی وجہ بن کے سامنے آئی ہے، اور میڈیکل سائنس اس موذی مرض کو ابتدائی مرحلے میں تشخیص کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ چنانچہ احتیاط اور پرہیز اس موذی مرض سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر چند معمولی نوعیت کی علامتوں پر کڑی نظر رکھی جائے تو ممکن ہے اس مرض کو پہلے مرحلے میں ہی پکڑ لیا جائے۔ برین ٹیومر کیا ہے؟ عام طور پر یہ بیماری دماغ میں غیر معمولی جمنے کی موجودگی کی طرف سے خصوصیات ہے۔ یہ دماغی خلیوں کی نشو و نما سے ہو سکتا ہے جو عام نہیں ہے، لیکن یہ کینسر کے خلیوں سے بھی آ سکتا ہے جو پہلے دوسرے اعضاء پر حملہ کرتے ہیں۔ دونوں سومی اور مہلک دماغ کے ٹیومر کھوپڑی کو سکیڑیں گے اور دماغ کو نقصان پہنچائیں گے، جو کہ روح کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ برین ٹیومر کتنی تیزی سے بڑھتا ہے، اس کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ دماغ کے کس حصے میں غیر معمولی خلیات موجود ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ دماغ کا بنیادی کام مرکزی اعصابی نظام ہے، اس بیماری کے شکار افراد کو اپنے جسم کے افعال پر کنٹرول میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو اکثر چکر آتے ہیں، ہر وقت سر درد رہتا ہے، اگر کوئی کام کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں تو ان علامات کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ یہ علامات دماغ میں برین ٹیومر ہونے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جب دماغ میں ٹیومر بنتا ہے تو شروع میں کوئی علامات نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس کی علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ان علامات کو بروقت پہچانیں اور فوری طور پر اپنا علاج شروع کریں۔ ایسا کرنے میں ناکامی سے موت کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں برین ٹیومر کی خاص علامات کیا ہیں۔ برین ٹیومر کی علامات کو پہچانیں۔ نمبر 1، بولنے میں دشواری محسوس کرنا۔ نمبر 2، نظر کی کمزوری، مطلب کہ دھندلا وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 3، جسم کو متوازن رکھنے میں دشواری۔ نمبر 4، ہر وقت متلی یا الٹی کا احساس، خاص کر یہ صبح کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، جسم کے پٹھوں کا کھچاؤ۔ نمبر 6، مستقل سر درد۔ نمبر 7، ہمیشہ تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 8، پیروں میں سنسناہٹ۔ نمبر 9، چیزیں بھول جانا۔ نمبر 10، دورے پڑنا، خاص طور پر بالغوں میں۔ نمبر 11، کسی اعضاء یا چہرے کے کسی حصے کی کمزوری۔ دیگر عام علامات میں شامل ہیں، مطلب کہ کچھ علامات یہ بھی ہو سکتی ہیں: اناڑی پن، مطلب کہ ٹھیک ٹھاک آدمی اناڑی پن پہ اتر آئے۔ اسی طرح یادداشت کھونا، الجھاؤ، بغیر کسی وجہ کے الجھنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ لکھنے یا پڑھنے میں دشواری، یا سننے میں، چکھنے میں، سونگھنے کی صلاحیت میں تبدیلی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کم ہوشیاری، جسم میں غنودگی اور ہوش میں کمی، مطلب کہ آدمی پتہ نہیں
یہ سمجھے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ پتہ نہ چلے۔ نگلنے میں دشواری، چکر آنا یا سر گھومنا، بے قابو حرکتیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ہاتھ کے جھٹکے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو جھٹکے لگنا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ توازن کا نقصان، مطلب کہ خود کو ٹھیک طرح سے برقرار نہ رکھ پانا، جسمانی اپنے وزن کو، جسم کے ایک طرف بے حسی یا جھنجھلاہٹ، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں بولنے یا سمجھنے میں دشواری۔ مزاج، شخصیت، جذبات اور رویے میں تبدیلیاں، چلنے میں دشواری، مطلب کہ چلنے میں بھی دشواری محسوس ہونا کہ پیر پتہ نہیں کہاں پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پاؤں رکھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہ چلنا۔ برین ٹیومر کی وجوہات، ڈاکٹروں کے مطابق برین ٹیومر کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ دماغ کے اندر پیدا ہونے والی گانٹھ ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ جنیاتی وجوہات کی وجہ سے بھی بن جاتی ہے۔ وہ لوگ جو تابکاری سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ٹیومر پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جو لوگ آئنائزنگ تابکاری کا شکار ہے، ان میں یہ خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہائی ڈوز ایکس رے، جیسے کہ سر کو نشانہ بنانے والی بڑی مشین سے اور دیگر ذرائع سے آئنائزنگ ریڈیشن سیل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جو ٹیومر کی طرف لے جاتی ہیں۔ تابکاری سے سامنے آنے والی لوگوں میں دماغی رسولی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، خاندانی ہسٹری، تمام کینسروں میں صرف 5 سے 10% جنیاتی طور پر موریثی یا موروثی ہوتے ہیں۔ دماغی ٹیومر کا جنیاتی طور پر وراثت میں ہونا نایاب ہے۔ نمبر 3، عمر، دماغ کے ٹیومر کی زیادہ تر اقسام کا خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ محققین اس بات کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں کہ آیا سیل فون کا استعمال کرنا سر پر چوٹ لگنا یا کام پر یا مقناطیسی شعبوں میں کچھ کیمیکلز کا سامنا کرنا خطرے کے اہم عوامل ہیں۔ مطالعات نے ان ممکنہ خطرے والے عوامل اور برین ٹیومر کے درمیان مستقل روابط نہیں دکھائے ہیں، لیکن اضافی تحقیق کی ضرورت ہے، مطلب کہ یہ بھی ممکن ہے وجہ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نیند کی گولی یا دوائی وغیرہ کھانے کے بعد نہ سونا، جی ہاں نہ سونا، یہ بھی دماغی ٹیومر کی وجہ بن سکتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے برین ٹیومر بننے کے بعد یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے پھیلاؤ کی رفتار مریض سے دوسرے مریض میں مختلف ہوتی ہے، بعض میں یہ چند ہفتوں میں پھیلتا ہے، بعض میں مہینوں لگتے ہیں۔ جب ٹیومر پھیلتا ہے تو یہ دماغ میں موجود جسم کو جوڑنے والے اعصاب کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے ایک حصے بیکار ہونے لگتے ہیں۔